اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک سلسلے کو شروع کیا ہے کہ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ مشہور شیعہ تفاسیر جو ہیں ان کا تعارف کروایا جائے اور تقریباً قرن چہارم یعنی چوتھی صدی سے لے کر ابھی تک جتنی بھی شیعہ تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کا تعارف کروایا جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلی تفسیر جس کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ تفسیر قمی تھی اور اس کے متعلق کچھ عرائض اور کچھ گزارشات پیش کیں۔ آج ہم جس تفسیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں اور جس کا تعارف کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک مشہور شیعہ تفسیر ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر فرات کوفی۔ تفسیر فرات کوفی جو ہے ایک مشہور شیعہ تفسیر ہے اور ان کے جو لکھنے والے ہیں، جو مؤلف ہیں، وہ شیخ ابو القاسم فرات بن ابراہیم کوفی ہیں۔ اور یہ جو ان کے مؤلف ہیں یہ تقریباً تیسری صدی کے اینڈ پہ اور چوتھی صدی کے شروع میں یہ زندہ تھے، یعنی اس دورانیے میں یہ گزرے ہیں۔ اور زبان جو اس کتاب کی ہے تفسیر فرات کوفی کی وہ عربی ہے اور ایک جلد میں یہ کتاب ہے۔ اور اس کی جو روش ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ بعض تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر قرآن بقرآن ہوتی ہیں، بعض اوقات عقلی ہوتی ہے، بعض اوقات تفسیر اجتہادی ہوتی ہے۔ تو یہ تفسیر فرات کوفی تفسیر قمی کی طرح جو ہے ایک خالص روائی تفسیر ہے۔ خالص روائی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ بھی مؤلف نے ایک آیت کے ذیل میں اگر کسی روایت کو نقل کیا ہے تو اس روایت کے بعد خود مؤلف نے اظہار نظر نہیں کیا، فقط ایک آیت نقل کی اور یہ کہا کہ یہ روایت جو ہے اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے، بس۔ تو یہ ایک خالص روائی تفسیر ہے، تفسیر قمی کی طرح۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ جو جناب شیخ ابو القاسم فرات بن ابراہیم کوفی ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غیبت صغریٰ کے دور میں تھے، یعنی غیبت صغریٰ جب ہوئی، جب امام زمان علیہ السلام غیبت صغریٰ میں تشریف لے گئے تو اس دوران میں یہ زندہ تھے جناب فرات بن ابراہیم کوفی، اور اس دور کے محدثین میں سے اور بزرگان میں سے تھے، اور شیخ کلینی کے ہم اثر بھی ہیں، یعنی اسی زمانے میں جس دور میں شیخ کلینی تھے۔ اور دوسرا جو اختلاف ہے ان کے متعلق وہ یہ ہے کہ کیا یہ زیدی تھے یا شیعہ تھے، یعنی زیدی شیعہ تھے یا شیعہ اثنا عشری 12 امامی تھے۔ تو اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کچھ ایسی روایات یا ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب زید کو زیادہ مانتے تھے اور یہ زیدی شیعہ تھے، جبکہ بعض علماء، دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ امامی شیعہ تھے، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے تھے۔ اور خود جناب شیخ صدوق نے باقاعدہ ان کے متعلق کہا ہے کہ انہو کانا امامیاً، کہ یہ جو جناب فرات بن ابراہیم کوفی تھے یہ شیعہ تھے۔ تو بہرحال اختلاف ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ شیعہ ہی تھا۔ تو اس کے بعد جو اگر اس تفسیر کو دیکھیں، تفسیر فرات بن ابراہیم کوفی کو، تفسیر فرات کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً جو ہے 775 روایات نقل ہوئی ہیں، اور یہ 775 روایات شروع سے یعنی سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک تفسیر ہے، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے، آپ خود بھی تعداد سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہو، نہیں، خود چونکہ 775 روایات ہیں تو یہ مکمل تفسیر ہو بھی نہیں سکتی۔ بعض قرآن کی آیات جو ہیں ان کو منتخب کیا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ان کا، اور ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ مکمل قرآن ہر آیت کی نہیں ہے، لیکن ہے ویسے سورہ حمد سے لے کر، یعنی قرآن کے شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ تفسیر ہے، لیکن
منتخب آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور تقریباً جو روایات ہیں اس کے اندر 530 روایات ہیں جو تفسیر فرات کوفی کے اندر نقل ہوئی ہیں، یعنی 775 روایات ہیں اور 530 آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ 775 روایات اور 530 آیات کی تفسیر، اور زیادہ تر جو روایات ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ اور دوسری جو اس روایت کی اس تفسیر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تفسیر یہ ولائی تفسیر ہے۔ ولائی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زیادہ تر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے قرآن کی نگاہ میں اور روایت کی نگاہ میں۔ تو یہ ایک اس کی ایک خاصہ ہے اور اس کا ایک امتیاز ہے اس تفسیر کا۔ لیکن اس کے باوجود اس تفسیر کے اندر جو مشکلات ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر جتنی بھی روایات نقل کی گئی ہیں وہ روایات منظم نہیں ہیں، ان کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر آپ دیکھیں تفسیر فرات کوفی کو اٹھا کر، مثلا فرض کرتے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کی اگر آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ مائدہ میں ہی دیکھنی ہوگی، یعنی اگر آپ ایک سورہ مائدہ کی ایک آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں سورہ مائدہ کھولوں اور اس کے اندر جو ہے فلاں نمبر آیت ہے اور اسی کے ذیل میں یہ روایت موجود ہوگی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر ممکن ہے آپ کو سورہ بقرہ میں ملے یا مثلا آپ کو سورہ آل عمران میں ملے، تو یہ جو ہے پراکندگی ہے، بے نظمی ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک آیت ہے اس کے متعلق جو ہے 5 روایات نقل ہوئے ہیں جو اس کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، تو آپ کو 2 روایات جو ہیں اسی آیت کے ذیل میں مل جائیں گی، لیکن جو باقی 3 روایات ہوں گی آپ جو ہے پوری تفسیر میں پھریں، ممکن ہے آپ کو کہیں جا کر جو ہے وہ روایات مل جائیں۔ تو یہ بھی ایک بے نظمی ہے، یعنی 5 روایات جو ہے اسی آیت کے ذیل میں نقل نہیں کی گئی۔ اور دوسری جو مشکل ہے اس تفسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں جو روایات نقل کی گئی ہیں اس میں سلسلہ سند کو، یعنی بعض روایات میں سلسلہ سند کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ اس روایت کو دیکھنا چاہیں گے، اس روایت کے سلسلہ سند کو دیکھنا چاہیں گے تو وہاں پہ آپ کو سلسلہ سند نہیں ملے گا، تو اس کو علمی اصطلاح میں تقطیع سند بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ اس تفسیر کے اندر جو روایات نقل کی گئی ہیں تو ان کی کس طرح کی اقسام بنتی ہیں، یعنی اگر اقسام روایات کی بات کی جائے تو اس میں بعض ایسی روایات ہیں جن کا سلسلہ سند جو ہے وہ مکمل ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت نقل ہوگی اور اس کے شروع میں سلسلہ سند نہیں ہوگا بلکہ کیا کہا جائے گا، بالسند المتقدم، یعنی وہی سند جو پہلے والی روایت کے شروع میں ہم نے نقل کی گئی ہے اس روایت کی سند بھی وہی سند ہے، تو اس جملے کے ساتھ یعنی بالسند المتقدم جو ہے وہ ذکر لفظ لکھے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سلسلہ سند دیکھنا ہے تو اس روایت کو جا کر دیکھیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ باقی تمام سلسلہ سند کو حذف کر دیا جائے گا، آخر میں مثلا ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے، تو یہ مثلا جناب فرات کوفی ہیں، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ شیخ کلینی کے دور کے ہیں تو انہوں نے سلسلہ وار بتانا تو ہے، بالآخر میں نے کس سے لی ہے، پھر انہوں نے یہ حدیث کس سے لی ہے، پھر انہوں نے کس سے لی ہے، پھر جا کر یہ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچے گا۔ لیکن یہاں پہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا، باقی جو سلسلہ سند ہوگا جو ان تک پہنچائے گا یعنی جناب فرات ابن ابراہیم تک، وہ درمیان میں حذف کر دیا جائے گا، نہیں ہوگا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ 3 قسم کی روایات جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں تفسیر فرات کوفی میں۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو تفسیر فرات کوفی ابھی ہمارے پاس موجود ہے کیا یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق بھی ہم وہی بات کہیں گے جو ہم نے تفسیر قمی کے متعلق کہی تھی کہ دیکھیں اگر
آپ کو روایت ملتی ہے جو سلسلہ سند رکھتی ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ معتبر ہیں، تو پھر وہ روایت کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو ایک روایت جو ملتی ہے وہ مرسل ہے، یا اس کی سند نہیں ہے، یا راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے وہ معتبر تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی اور جگہ پہ مثلا اصول کافی میں یا باقی جو ہمارے پاس احادیث کی کتب ہیں، اگر وہاں پہ وہی روایت نقل ہوئی ہے، اس کا سلسلہ سند مثلا پورا ہے، یا مثلا جو ہے وہاں پہ وہی مطالب اور وہی چیزیں نقل کی گئی ہیں، درست ہے کہ یہاں پہ یہ روایت ضعیف شمار ہوگی لیکن وہاں پہ وہ روایت جو ہے وہ معتبر ہے، تو پھر بھی اس روایت کو ہم قبول کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔